السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ورلڈ ریئیکشن۔ دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ قیامت کی، جیسا کہ بہت سی نشانیاں ہیں جن میں سے کچھ نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ جب یہ ساری نشانیاں پوری ہو جائیں گی تب قیامت آ جائے گی۔ اسی طرح قیامت کی بہت سی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ کسی دریا کا خالی ہو جانا، سوکھ جانا۔ اس دریا کا نام مجھے نہیں یاد، وہ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے۔ یہودیوں نے اس دریا کے ساتھ کیا واقعہ تھا، کیا منظر تھا، پوری تفصیل ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے۔ چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف، بغیر ٹائم ضائع کیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں، بعد گو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام وعلیکم السلام۔ دوستو، قیامت کی بیشتر نشانیوں میں اردن کے ایک دریا کا ذکر بڑی کثرت سے ملتا ہے، اور علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ دریا خشک ہو جائے گا تو وہ دور قرب قیامت کا دور ہوگا۔ حال ہی میں اردن کے اس دریا سے متعلق ایک ایسا واقعہ رونما ہوا ہے جس نے دنیا کو حیران و پریشان کر رکھا ہے۔ یہودی اس دریا کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں اور اس واقعے کا قیامت کی نشانی سے کیا تعلق ہے، تمام تر تفصیلات ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے، لہٰذا ہمارے ساتھ اس ویڈیو کے آخر تک جڑے رہیے گا۔ دوستو، دریائے اردن کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے اور یہ دریا بہت سی تہذیبوں کے لیے پانی کا اہم ذریعہ رہا ہے۔ دریائے اردن اور دریائے فرات کا ذکر تو قرآن پاک اور بائبل میں بھی آیا ہے۔ کرسچنز کے مطابق جب بنی اسرائیل کو ایک شہر کی طرف بھیجا گیا جہاں وہ امن سے رہیں گے، تو وہ بنی اسرائیل دریائے اردن پار کر کے ہی اس شہر کی طرف گئے تھے۔ دریائے اردن نے مشرق وسطی ممالک کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ دوستو، جب ہم دریائے اردن کی تاریخ اور اہمیت کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس دریا نے اس خطے کی ثقافت، مذہب اور سیاست کی تشکیل میں کس طرح اہم کردار ادا کیا ہے۔ یہ دریا کرسچن کمیونٹی کے لیے بھی بہت اہمیت رکھتا ہے۔ ماہرین ماحولیات کا کہنا ہے کہ یہ دریا سیوریج کے پانی سے بہت زیادہ آلودہ ہو چکا ہے۔ دریائے اردن، جسے انگریزی میں جارڈن ریور کہا جاتا ہے، اس کے خشک ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہاں انسانوں نے پانی کو حد سے زیادہ استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ زرعی ضرورتوں کے لیے بہت زیادہ پانی استعمال کیا جاتا ہے۔ کیونکہ اس ملک کا انحصار زراعت پر تھا، اس لیے دریائے اردن سے پانی لے کر اسے زراعت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ دریائے اردن کے خشک ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں یہودیوں کی جانب سے اس پر کئی ڈیمز تعمیر کر لیے گئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اتنے زیادہ ڈیمز کی تعمیر کی وجہ سے آہستہ آہستہ دریا کی سطح کم ہوتی رہی اور اب دریائے اردن کافی حد تک خشک ہو چکا ہے۔ البتہ یہ دریا ابھی مکمل طور پر خشک نہیں ہوا، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے اس کے پانی اور بہاؤ میں بہت زیادہ کمی آئی ہے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، جن میں موسمیاتی تبدیلیاں، پانی کے استعمال میں اضافہ اور آلودگی شامل ہے۔ دوستو، دریائے اردن کا خشک ہونا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ہے۔ اگر ہم احادیث کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ دریائے اردن کے خشک ہونے سے متعلق ایک حدیث بھی موجود ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ قیامت آنے سے پہلے 3 مشکل سال آئیں گے جن میں مختلف قحطوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پہلے سال میں آسمان سے 1/3 بارش کم ہو جائے گی اور زمین پر 1/3 پیداوار بھی روک لی جائے گی۔ پھر دوسرے سال آسمان 2/3 بارش نگل لے گا اور زمین بھی 2/3 زرعی پیداوار روک لے گی۔ تیسرے سال میں اللہ تعالیٰ حکم دے گا اور آسمان مکمل طور پر بارش روک لے گا اور ایک قطرہ بھی نہیں برسائے گا، اور اسی طرح زمین بھی اپنی پیداوار ختم کر دے گی۔ دوستو، دریائے اردن کی وادی میں کئی آثار قدیمہ دریافت کیے گئے ہیں۔ سن 2011 میں ماہرین آثار قدیمہ نے وادی اردن میں قدیم زرعی چھتوں کا ایک سلسلہ دریافت کیا ہے۔ وہ چھتیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 2000 سال سے بھی زیادہ پرانی ہیں، اور یہ ثابت کرتی ہیں کہ کسی زمانے میں یہ علاقہ بہت زیادہ زرخیز ہوا کرتا تھا۔ سن 2013 میں ماہرین آثار قدیمہ نے وادی اردن میں 3 گرجا گھروں کو بھی دریافت کیا۔ یہ ایسے چرچ تھے جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ 4 یا 5ویں صدی عیسوی میں تعمیر کیے گئے تھے۔ دوستو، اس کے علاوہ سن 2014 میں وادی اردن میں پتھر کے کئی مجسمے بھی دریافت کیے گئے۔ ان مجسموں کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ 1000 سال سے زیادہ پرانے ہیں۔ ان میں شیر، اونٹ
اور گھوڑوں سمیت مختلف قسم کے جانوروں کے مجسمے موجود ہیں۔ ان سب کے علاوہ بہت سے آثار قدیمہ دریائے اردن کی وادی میں دریافت ہوئے ہیں۔ یہ دریافت اس خطے کی تاریخ اور ثقافت کی ایک جھلک فراہم کرتی ہے۔ دوستو، یہاں ایک حدیث میں قیامت کی کچھ نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ دجال کا ذکر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ذکر کے دوران کبھی اپنی آواز آہستہ رکھی اور کبھی اونچی، یہاں تک کہ ہمیں ایسا لگا کہ وہ کھجور کے جھنڈ میں موجود ہوں۔ جب شام میں ہم دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے ہم میں شدید تاثر کو بھانپ لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے پوچھا کہ تم لوگوں کو کیا ہوا؟ ہم نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صبح کے وقت آپ نے دجال کا ذکر فرمایا تو آپ کی آواز میں ایسا اتار چڑھاؤ تھا کہ ہم نے سمجھا کہ وہ کھجوروں کے جھنڈ میں ہے، یعنی کہ بہت قریب۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تم لوگوں یعنی حاضرین پر دجال کے علاوہ دیگر جہنم کی طرف بلائے جانے والوں کا زیادہ خوف ہے۔ اگر وہ نکلتا ہے اور میں تمہارے درمیان موجود ہوں تو تمہاری طرف سے اس کے خلاف دلائل دینے والا میں ہوں گا، اور اگر وہ نکلا اور میں موجود نہ ہوا تو ہر آدمی اپنی طرف سے حجت قائم کرنے والا خود ہوگا، اور اللہ تعالی ہر مسلمان پر میرا خلیفہ ہوگا۔ وہ گچھے دار بالوں والا ایک جوان شخص ہے اور اس کی ایک آنکھ بے نور ہے۔ تم میں سے جو اسے پائے وہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات کو پڑھے۔ وہ عراق اور شام کے درمیانی راستے سے نکلے گا، وہ دائیں طرف بھی تباہی مچانے والا ہوگا اور بائیں طرف بھی۔ اے اللہ کے بندو، تم ثابت قدم رہنا۔ ہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زمین میں اس کی رہنے کی مدت کتنی ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 40 دن۔ ان میں سے ایک دن ایک سال کی طرح ہوگا، دوسرا دن ایک مہینے کی طرح، اور تیسرا دن ایک ہفتے کی طرح، اور باقی سارے دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ دن جو ایک سال کے برابر ہوگا، کیا اس میں ہمارے لیے ایک دن کی نماز کافی ہوگی؟ فرمایا نہیں، تم اس کی مقدار کا تعین کرنا اور اسی کے مطابق نمازیں ادا کرنا۔ ہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زمین میں اس کی رفتار کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا بادل کی طرح، جس کے پیچھے ہوا ہو۔ وہ ایک قوم کے پاس آئے گا، انہیں دعوت دے گا اور وہ اس پر ایمان لائیں گے، اس کی باتیں مانیں گے۔ وہ آسمان کے بادل کو حکم دے گا تو بادل بارش برسائے گا، اور جب وہ زمین کو حکم دے گا تو زمین فصلیں اگائے گی۔ شام کے اوقات میں ان کے جانور چراگاہوں سے واپس آئیں گے تو ان کے کوہان سب سے زیادہ اونچے اور تھن بہت زیادہ بھرے ہوئے ہوں گے۔ پھر اسی طرح وہ ایک اور قوم کے پاس جائے گا اور انہیں بھی دعوت دے گا، لیکن وہ لوگ اس کی دعوت کو ٹھکرا دیں گے، اور جب وہ انہیں چھوڑ کر چلا جائے گا تو وہ قحط کا شکار ہو جائیں گے۔ ان کے مال مویشیوں میں سے کوئی بھی چیز ان کے ہاتھ نہیں ہوگی۔ وہ بنجر زمین سے گزرے گا اور اس سے کہے گا اپنے خزانے نکال، تو وہ اس بنجر زمین کے خزانے اس طرح نکل کر اس کے پیچھے لگ جائیں گے جس طرح شہد کی مکھیوں کی رانیاں ہیں۔ وہ اسی عالم میں ہوگا جب اللہ تعالی حضرت عیسیٰ ابن مریم کو مبعوث فرما دے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے مشرقی حصے میں ایک مینار کے قریب 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے۔ جب وہ اپنا سر جھکائیں گے تو پانی کے قطرے گریں گے، اور سر اٹھائیں گے تو اس سے چمکتے ہوئے موتیوں کی طرح پانی کی بوندیں گریں گی۔ کسی کافر کے لیے جو آپ علیہ السلام کے سانس کی خوشبو پائے گا، مرنے کے سوا اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ ان کی سانس کی خوشبو وہاں تک پہنچے گی جہاں تک ان کی نظر جائے گی۔ پھر آپ علیہ السلام دجال کو ڈھونڈیں گے تو مقام لد کے مقام پر پائیں گے اور اسے وہیں قتل کر دیں گے۔ دوستو، ہمیں قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کا مطالعہ کر کے اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ قیامت بہت قریب ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اور تمہیں کیا پتا کہ قیامت کتنی قریب ہے۔ اسی لیے پیارے دوستو، ہمیں چاہیے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کریں کہ کیا پتا کب قیامت آ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جی دوستو، جیسا کہ آج کی ویڈیو میں ہم نے دیکھ لیا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے بہت سی نشانیاں ایسی ہیں جو کہ مکمل ہو چکی ہیں۔
یعنی کہ قیامت بہت قریب آ چکی ہے. ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ قیامت کب آئے گی. قیامت کا پتہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. ہم تو اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ قیامت کب آ سکتی ہے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے. اور دجال کا بھی اس ویڈیو میں بتا دیا گیا ہے کہ جب دجال آئے گا تو لوگ اس پر کیسے ایمان لائیں گے. لوگ اس پر اس طرح ایمان لائیں گے کہ زمین بنجر ہو جائے گی. وہ زمین کو کہے گا زمین اپنا خزانہ نکالو، یعنی کہ وہ فصل نکالنا شروع ہو جائے گی. وہ بادلوں کو کہے گا بادل بارش برسا، تو وہ بادل ہیں جو وہ بارش برسا دیں گے. جو بدقسمت اس پر یقین لے آئیں گے وہ کافر ہو جائیں گے. یعنی کہ وہ یہ مان کے یقین لے آئیں گے واہ اس نے تو کیا کمال کر دیا، اس نے حکم دیا بادلوں کو اور بارش برسائی، اس نے حکم دیا زمین کو اور زمین سے فصل اگائی. کچھ لوگ اس پر یقین لے آئیں گے اور اسے اپنا رب ماننا، اعوذ باللہ اسے اپنا رب ماننا شروع ہو جائیں گے. اور کچھ لوگ جو اللہ نبی کے پیارے ہوں گے تو وہ اس پر یقین نہیں لائیں گے. یعنی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی اور اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے والے ہوں گے. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اتنی دیر کے لیے اللہ حافظ.